تو تب ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھی اپنے سرزمین کی کتنی اہمیت ہے اور اپنے سرزمین میں ہمیں کتنے زیادہ رائٹس حاصل ہیں. نقطۂ زندگی جو ہے بہت اچھا چینل ہے. جیسے دیکھیں ہمیں سب سے مین چیز یہ ہے کہ آرٹ آف لیونگ سیکھنا ہے کہ زندگی کو کیسے گزارنا ہے. اس کو آپ لوگ ضرور سبسکرائب کریں. السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد حذیفہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نقطۂ زندگی. میں اس وقت موجود ہوں ڈاکٹر حسن آرا کے ساتھ. آپ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں بلوچستان یونیورسٹی میں اس وقت، اور آپ بہت سے جو جتنے بھی ڈیبیٹ کمپٹیشنز ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور جتنے پروگرامز ہم کوئٹہ میں کرواتے ہیں آپ ان کی جج بھی رہ چکی ہیں. اس کے علاوہ آپ نے بہت سی کنٹریز جو ہے وزٹ بھی کر چکی ہیں آپ بہت سی کنٹریز، اور آپ بہت سے انفارمیشن لوگوں میں بانٹ چکی ہیں. تو میڈم کے پاس آپ کو لے کے چلتے ہیں اور ڈاکٹر صاحبہ سے جانتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے لوگوں کو اس وقت اور اس دور میں اور ایک بلوچستان جیسے صوبے میں کس طریقے سے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں اور کس طریقے سے ان تک انفارمیشن پہنچا رہی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں میڈم آپ؟ میں بالکل خیریت سے. آپ خیریت سے ہیں؟ شکر اللہ کا الحمدللہ. بہت شکریہ آپ نے آج ہمیں ٹائم دیا. نہیں موسٹ ویلکم. آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا. بہت شکریہ میم، نوازش ہے آپ کی. میم کس طریقے سے آپ ہم نے جیسے آپ کو سنا کہ آپ بہت سی ججنگ بھی کر چکی ہیں، بہت سی جگہوں پہ جج رہ چکی ہیں، تو یہ جرنی آپ کی لائف کی اسٹارٹ کیسے ہوئی تھی؟ دیکھیں میں نے جو اپنا تعلیمی کیریئر ہے شروع سے ہی میرا تعلیمی کیریئر بڑا بریلینٹ رہا ہے. زبردست. میں نے جو ہے مڈل میں بھی ٹاپ کیا تھا اور مجھے وزیر اعظم جو صاحب نے سبی میلے میں گولڈ میڈل دیا. اچھا ماشاء اللہ. جی ہاں. اس کے بعد میں نے پھر اپنا تعلیمی سرگرمیاں جاری رکھی اور میں نے ایف ایس سی کیا. میری میڈیکل میں سیٹ بھی ہو گئی اور میں نے میڈیکل میں مجھے کیونکہ دلچسپی نہیں تھی اس لیے میں نے وہ چھوڑ دیا. پھر اس کے بعد میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس اور ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا اور اس کے بعد میری جاب یہاں یونیورسٹی بلوچستان میں ایز اے لیکچرر ہوئی اور اس وقت میں ایسوسیٹ پروفیسر کے فرائض سر انجام دے رہی ہوں. میں نے بہت سی کنٹریز وزٹ کی ہیں. جیسے میں نے جرمنی میں بھی میں نے اپنا ریسرچ پیپر پڑھا کہ جو ہے جو ساؤتھ ایشیا جو ممالک ہیں ان کے پرابلمز کیا ہیں. پرتگال میں نے اپنا پیپر پڑھا. اس کے علاوہ میں نے اے آئی ٹی بینکاک میں بھی جو ہے وہ ماسٹر ٹرینر کی ٹریننگ حاصل کی ہے. جی. اس کے علاوہ انڈیا میں بھی میں نے کامن ویلتھ کانفرنس اٹینڈ کی اور بنگلہ دیش یونیورسٹی آف ڈھاکہ میں ونٹر اسکول آف ہیومن رائٹس میں بھی میں نے جوائن کیا. تو میں نے اس کے علاوہ فائن آرٹس بھی کیا ہوا ہے. ایم بی اے ایگزیکٹو ورچوئل یونیورسٹی سے میں نے کیا اور جس میں میری آل پاکستان چوتھی پوزیشن آئی تھی. ماشاءاللہ زبردست. آپ ماشاءاللہ پھر اسٹوڈنٹس کو جو آنے والی جو نئی نسلیں ہیں ان کو آپ ماشاءاللہ اس طریقے سے پڑھا رہی ہیں، تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتی ہیں کہ اب ان کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں نا، میں خود یونیورسٹی بلوچستان میں تقریباً مور دین 20 ایئرس سے میں پڑھا رہی ہوں اور اس کے علاوہ میں نے پی سی ایس اکیڈمی میں پڑھایا اور مختلف جگہوں پہ جیسے نم ہے، ہیومن رائٹس ہے، آر ایس ایس ہے، اسٹاف کالج، اس میں میں آنری لیکچرز وغیرہ بھی دیتی ہوں. دیکھیں جو میں نے بلوچستان کے اسٹوڈنٹ کو پایا ہے، ہمارے ہاں کیریئر کاؤنسلنگ کا بہت زیادہ فقدان ہے. بالکل ایسے ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ کو صحیح ڈائریکشن کا پتہ ہی نہیں. جیسے دیکھیں ایک کچھ سالوں میں ٹرینڈ ہوتا تھا کہ یا ڈاکٹر بن رہا ہے یا انجینئر بننا ہے. آج کل اسٹوڈنٹ کے دماغ میں صرف سی ایس ایس اور پی سی ایس کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو ان کو یہ بتانا ہوتا ہے کہ بھی سی ایس ایس پی سی ایس ٹھیک ہے وہ ٹرائی کرتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ اچھی اپرچونیٹیز دنیا میں موجود ہیں کہ اگر وہ ٹیچنگ کے شعبے میں آئیں، پھر پی ایچ ڈی کرنا چاہیں یا ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کرنا چاہتے ہیں یا یو این کی ڈونر باڈیز میں کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنا کوئی انٹرپرینیورشپ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں کہتی ہوں کہ ہمارے ہاں میں ان کو یہ جتنا حد تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں ان کو بتانے کی کوشش کرتی ہوں. لیکن مجھے یہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارا اسٹوڈنٹ اتنا ٹیلنٹڈ ہے، نہ وہ کبھی ان اپرچونیٹیز کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے. اگر ان کو اپرچونیٹیز بتا بھی دی جائیں تو ان کی لائف ایسے ویجیٹیبل ایگزسٹنس کی طرح ہوتی ہے اور وہ ان کو اویل بھی نہیں کرتے. جبکہ دوسرے صوبوں کے جو اسٹوڈنٹ میں نے دیکھے، جیسے میں نے یونیورسٹی پشاور کے اسٹوڈنٹ کو 2 دفعہ ایڈریس کیا، قائد اعظم یونیورسٹی میں نے جو ہے اسٹوڈنٹ کے ساتھ بات چیت کی، وہاں بس کوئی اپرچونیٹی آتی ہے نا وہ لوگ فوراً اویل کر لیتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، وہ اس پاتھ کو فالو کر لیتے ہیں. جی ہاں، اس پاتھ کو فالو کرتے ہیں. جب میں گلف وزٹ پہ تھی تو اس وقت آپ یقین کریں جتنی بھی لڑکیاں وہاں پہ ایز اے سیلز گرل کام کر رہی تھی یا ہوٹل میں کام مینجمنٹ کا کام کر رہی تھی،
ان کا زیادہ تعلق خیبر پختونخوا سے یا پنجاب کے ساتھ تھا، سندھ کے ساتھ. بلوچستان سے میں نے کوئی ایک لڑکی یا لڑکا بھی نہیں دیکھا، کیونکہ ہمارے ہاں کیونکہ تھوڑا کلچر کی وجہ سے، پھر تھوڑا ٹیلنٹ کا ہوتے ہوئے بھی نو ہاؤ کم ہے، اور نو ہاؤ اگر ہے بھی تو ہم اپنے علاقے سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. تو ان چیزوں کی وجہ سے یقین کریں مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں بھی بہت پیچھے ہیں، اور دنیا سے تو ہم بہت ہی پیچھے رہ گئے. باقی بلوچستان میں تو ٹیلنٹ کافی زیادہ ہے، اور ماشاءاللہ بہت انٹیلیجنٹ اسٹوڈنٹس بھی ہم نے کافی دیکھے، لیکن یہ کہ ہم بہت کم نکلتے ہیں آگے، ہم پتہ نہیں جانا نہیں چاہتے، کوئی چیز ہمیں روک دیتی ہے، کیا وجوہات ہیں، اس میں کافی مسئلے مسائل آ جاتے ہیں ہمارے پاس. جی ہاں، تو اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر ہم لوگ چلو باہر نکلنا نہیں چاہتے تو ہم اپنے صوبے میں ہوتے ہوئے اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے. یقین کریں ایک دفعہ مجھے چیف منسٹر آفس میں سلیکشن بورڈ میں 2 دفعہ ممبر چنا گیا. اس میں یقین کریں اسٹوڈنٹ فوٹوگرافی میں، یہ یوٹیوب کے چینل بنانے میں، اور جیسے آپ کا ہے گرافکس میں، کیلیگرافی میں، پینٹنگ میں، اور دیگر اتنی ان کے پاس سکلز تھیں، ایون کہ ان کے پاس کانٹریکٹ پہ جابز بھی نہیں تھی نا. تو میں کہتی ہوں اگر وہ باہر نکلنا نہیں چاہتے تو ہمارے صوبے میں یقین کریں کس چیز کی کمی ہے. بالکل. اور یہ صوبہ بڑا بلیسڈ صوبہ ہے، اس میں 46 منرلز ہیں، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ چل رہے ہیں. تو ہم خود ہی اس صوبے کو اتنا فلرش، اتنا امبیلش کر لیں تاکہ ہم دنیا میں اتنی ترقی کر سکیں کہ ان کے اٹپار ہم پہنچ سکیں. بالکل. باقی ٹیلنٹ کی تو کوئی کمی نہیں ہے. اچھا، میں آپ سے ایک یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم جیسے ہم میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا ایف ایس سی کر کے یا بی ایس کر کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنے ملک کو چھوڑ کے باہر چلے جائیں. اس بارے میں آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ تو بہت سی کنٹریز آپ نے دیکھی ہوئی ہیں، تو کیا چھوڑ کے جانا بہتر ہے یا پھر اپنا کام کر کے واپس آنا؟ دیکھیں اب یہ جو چیز ہوتی ہے کہ چھوڑ کے جانا میری نظر میں تو اچھی چیز نہیں ہے. ہم وہاں سے جو سکلز اور وہ جو تعلیم حاصل کر کے آتے ہیں، آپ نوٹ کریں کہ جو بھی اسکالرشپ ہم فارم بھرتے ہیں چاہے فل برائٹ، کامن ویلتھ کا، اس میں آخر میں یہی کالم ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کو کیا استفادہ دیں گے. بالکل. اور ہم لوگوں کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ بس وہاں سے سیکھنا ہے اور امریکہ اور یورپ میں جابز لے کے وہیں سیٹل ہو جائیں گے. تو دیکھیں اگر ہمیں یہ ملک ہم پہ اسکالرشپ دے رہا ہے، ہم پہ اتنا انویسٹ کر رہا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم واپس آ کے اپنی نیٹو سرزمین کو ہی سرو کریں. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمیں کیوں کیٹیگرائز کرتے ہیں کہ تھرڈ ورلڈ میں ہمیں، دیکھیں فرسٹ ورلڈ کے لوگوں میں کوئی پر تو نہیں ہوتے، انہوں نے بھی اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ میں منوایا ہے، اپنی محنت سے منوایا ہے. ایسے ہی ہے. بالکل. تو ہم اپنے ملک کو بھی فرسٹ ورلڈ میں، اور آپ یقین کریں ہمارا جو ملک ہے، یقین کریں اس میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے. کلائمیٹ 4 قسم کا ہوتا ہے، زرعی اعتبار سے ہم لوگ بہتر ہیں، ہمارے پاس جو ہے دریا ہیں، سمندر ہیں. آپ دیکھیں ان کنٹریز سے پوچھیں جو کہ لینڈ لاک کنٹریز ہوتی ہیں، جن کے پاس آپ یقین کریں سردیوں میں پورا سردیاں ان کے دریا جو ہے جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو پھر بھی انہوں نے ہم سے زیادہ ترقی کی ہوئی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم وہاں سے جو اسکل سیکھ کے آئیں اس کو اپلائی ہمیں اپنے ملک میں کرنا چاہیے. ضروری ہے کہ اپنے تاکہ ملک کو، اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو بھی ہم کچھ دے سکیں. آپ یقین کریں انڈیا میں اور تھائی لینڈ میں مجھے اتنی پیاس لگی، پہ بالکل پانی سے مر رہی تھی، کسی نے مجھے پانی بھی نہیں دیا. وہاں تو کوئی کسی سے نہ بات کرتا ہے، نہ کوئی کسی سے پوچھتا ہے کہ آپ کیسے ہیں. دیکھیں اپنے ملک میں تو ہم جہاں کہیں جاتے ہیں، آپ صرف پانی نہیں، آپ کو چائے بھی پلاتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں، اور آپ جہاں کہیں آپ دیکھیں ہمارے ملک میں عورتوں کی کتنی عزت ہے. بالکل. میں آپ سے انشاءاللہ یہی میری کوشش یہی ہوگی کہ ہم آپ کے پاس آئیں اور آپ سے اچھی چیزیں سیکھ سکیں، اور جو ہماری جنریشن ہے ان کو ہم آپ کی جو چیزیں، جو آپ کی نالج ہے وہ ہم ان تک پہنچا سکیں. ہماری تو انشاءاللہ کوشش یہی ہوگی. جی ہاں، میں نے دیکھیں جو میرے پاس میگر نالج ہے، میں نے تقریباً 22 سال یونیورسٹی بلوچستان میں پڑھایا ہے اور مختلف سبجیکٹس پڑھائے ہیں، میں نے آنری لیکچرز بھی دیے ہیں. تو جو بھی آگے آپ مجھے اپرچونٹی دیں گے، چاہے یوتھ کی کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے، جو میری پاس میگر نالج ہے میں ضرور آپ کو جو ہے شیئر کروں گی. تھینک یو سو مچ مس. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اتنا خاص ٹائم اپنا دیا اپنے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ یہ کہ اگلی دفعہ بھی ہم ضرور آپ کے پاس آئیں گے اور جتنا ہو سکے ہم آپ سے ضرور سیکھیں گے. بہت شکریہ جی. تھینک یو سو مچ. ناظرین، آپ کا یہ تھی ہمارے پاس ڈاکٹر حسن آرا، اور آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ انہوں نے اتنی کنٹریز وزٹ کر کے بھی وہ آج بھی اپنے ہی ملک کو زیادہ تر وہ پریفر کرتی ہیں کہ آپ اپنے ملک سے بہتر آپ کے پاس اور کوئی جگہ نہیں ہوتی.
تو بس ہماری آپ سے بھی یہی گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم آپ تک زیادہ جلدی اور بہتر طریقے سے پہنچ سکیں اور ایسے لوگوں سے ہم آپ کو ملوا سکیں جو اتنے ماشاء اللہ ایکسپیرینسڈ ہے اور جو ہمیں بہت کچھ سکھا سکتے ہیں. تو بہت شکریہ. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.